جنسی کشش کا قانون۔ تخلیق کا قانون ہمیں بتاتا ہے کہ مرد کا وجود بھی دو رخوں پر قائم ہے اور عورت کا وجود بھی دو رخوں پر قائم ہے۔ عورت کے اندر مرد چھپا ہوا ہے اور مرد کے اندر عورت چھپی ہوئی ہے۔ اگر آدم کے اندر حوا نہ ہوتی تو حوا کی پیدائش ممکن نہیں تھی۔ دوسری مثال حوا کے اندر سے آدم کی پیدائش ہے، جس کو آسمانی کتابوں نے عیسیٰ کا نام دیا ہے۔ اس طرح ہر فرد دو پرت سے مرکب ہے۔ ایک پرت ظاہر اور غالب رہتا ہے اور دوسرا پرت مغلوب اور چھپا ہوا رہتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، دونوں دو رخوں سے مرکب ہیں، ایک ظاہر رخ اور ایک باطن رخ۔ عورت میں ظاہر رخ عورت کے خد و خال میں جلوہ نما ہو کر ہمیں نظر آتا ہے اور باطن رخ وہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ اس طرح مرد کا ظاہر رخ مرد کے خد و خال بن کر ہمارے سامنے آتا ہے اور باطن رخ وہ ہے جو مخفی رہتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ مرد بحیثیت مرد کے جو نظر آتا ہے وہ اس کا ظاہر رخ ہے اور عورت بحیثیت عورت جو نظر آتی ہے وہ اس کا ظاہر رخ ہے۔ مرد کے ظاہر رخ کا متضاد باطن رخ عورت اس کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اور عورت کے ظاہر رخ کے ساتھ اس کا متضاد باطن رخ مرد لپٹا ہوا ہے۔ افزائش نسل اور جنسی کشش کا قانون بھی انہی دو رخوں پر قائم ہے۔ عورت کے اندر باطن رخ مرد چونکہ مغلوب ہے اور غالب خد و خال میں نمودار ہو کر مظہر نہیں بنا ہے، اس لیے وہ غالب اور مکمل رخ کو اپنانا چاہتا ہے اور اس کے جذب ہونے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ اس طرح مرد کے اندر چھپا ہوا پرت عورت چونکہ مغلوب اور نامکمل ہے، اس لیے وہ بھی عورت کے ظاہری رخ سے ہم آغوش ہو کر اپنی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ جنسی کشش اس عورت یا مرد میں نہیں ہوتی جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، بلکہ عورت کے اندر چھپا ہوا رخ اس مرد سے ہم آغوش ہو کر اپنی تکمیل چاہتا ہے جو ہمیں جیتی جاگتی شکل میں نظر آتی ہے۔ اس کو حروف عام میں جنسی جذبہ کہتے ہیں۔ جنسی تبدیلی کے واقعات اکثر و بیشتر ہمارے مشاہدے میں آتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باطنی رخ کی تحریکات اتنی زیادہ سریع السیر اور غالب ہو جاتی ہیں کہ ظاہری رخ کی اپنی تحریکات بظاہر معطل اور معدوم ہو جاتی ہیں۔ یہ تبدیلی اس طرح واقع ہوتی ہے کہ مرد کے اندر عورت کا باطن رخ غالب ہو جاتا ہے اور ظاہر رخ مرد کی تحریکات مغلوب ہو جاتی ہیں اور نتیجے میں کوئی مرد عورت بن جاتا ہے اور اسی طرح ظاہر رخ کی تحریکات مغلوب ہو جاتی ہیں تو وہ مرد بن جاتی ہے۔ جنسی کشش